بات یہ ہے کہ چلیں اگر غلط بھی کر دیا، اتنی بحث اور 9 مہینے سر جوڑ کے کچھ بھی کہہ لیں، آفٹر آل پارلیمنٹیرین ہے، 29 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تمام پارٹیوں کے اس میں لوگ تھے، ایون جماعت اسلامی کے لوگ تھے، محمود خان اچکزئی والے، اور یہ ہمارے بزنجو صاحب جنہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو کسی نتیجے پہنچے، چلنے دے اس سسٹم کو کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر محسوس ہوئی تو 19ویں ترمیم آتے میں کوئی دیر لگے گی۔ منٹو صاحب، ساری دنیا میں اس پوری بحث کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک نقطہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں ایکٹیو جج کا چلن ہے۔ آپ دیکھیں ابھی اسٹیون نے امریکہ میں استعفیٰ دیا ہے، جج نے، تو اوباما ایک ایسے جج کی تلاش میں ہے جو افرمیٹو ڈیسیجنز لے سکتا ہو، جو جوڈیشل ایکٹیویزم کو تیز کر سکتا ہو، ایک ایسے جج کی تلاش ہو رہی ہے وہ کنزرویٹو نہ ہو، اور ہمارے یہاں اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ رول جو ہے وہ عدلیہ کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، جبکہ ایک شاندار تحریک ہے جو چلی ہے اور ان ججز پر لوگوں کا اعتبار بھی ہے۔ ہاں، وہ بات درست ہے، لیکن میں اس اسپیسیفک سچویشن کے بنیاد کے اوپر ایگزامن نہیں کروں گا، نہ ہی امریکہ کے حوالے سے کروں گا، کیونکہ امریکہ کی ہسٹری جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے پاکستان کی 60 سالہ ہسٹری سے، ایون ہندوستان کی ڈفرینٹ ہے ہم سے۔ اس لیے ہماری ہسٹری کے میں بہت ساری پیچیدگیاں، خرابیاں ہیں، جن سب کا ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اب جب کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو بحال کرنے کے راستے پہ اتفاقاً آ چکے ہیں، ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز اسی طرح رہیں گی یا نہیں رہیں گی، اور کوئی نہ کوئی اس میں آ کے کوئی اور رخنہ اندازی نہیں کر دے گا، کون کہہ سکتا ہے۔ اتنے حالات خراب اگر آپ کرتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے، تو کسی نہ کسی طالع آزما کو پھر موقع مل سکتا ہے کہ وہ آ کے ٹیک اوور کر لے اور اس کو سب کو تتر بتر کر دے۔ اس کے خلاف پیش بندی بھی چاہیے، لیکن اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے پروسیس کے درمیان اور ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کے دوران جو ایشوز پیدا ہوتے ہیں ان کو مجاز ادارے حل کریں، پارلیمنٹ حل کرے۔ پارلیمنٹ نے کر دیا، اس نے 100 کے قریب ترامیم پیش کر دی 18ویں ترمیم کے ذریعے سے، ان کو لوگ ایگزامن کر رہے ہیں، اور اس میں سے 90% ترامیم کے بارے میں کوئی بنیادی جھگڑا نہیں ہے، سب لوگ اس کو منظور کرتے ہیں۔ جن چند کے معاملات پر لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ اس کو جو ہمارے پروسیسز ہیں اور جو اصول ہیں اور جو جوڈیشل پروسیس جو ہے آج تک دنیا میں وضع ہوا ہے، اس کے پیرامیٹرز کے سامنے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ان پر فیصلہ کرے۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہ کوئی تصادم ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، یہ پروسیس آف ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے اور چیکس اینڈ بیلنسز کی انسٹیٹیوشنز کو قائم کرنے کا طریقہ۔ جسٹس صاحب، وقت نہیں ہے، آخری 2 منٹ فرمائیے، اگر اب جو ہے وہ یہ ساری پٹیشن چلی گئی ہے کورٹ میں، ایک جو ہے وہ کمیشن اس پر قائم بھی ہو گیا ہے ٹریبونل، فرمائیے اگر بینچ یہ فیصلہ کرتی ہے، کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے، آپ کی رائے جو بھی ہو، چاہے اس کی حمایت میں فیصلہ آئے یا مخالفت میں، آپ کے خیال میں آپ اس فیصلے کی حمایت کریں گے چاہے وہ جو بھی ہو؟ نہیں تو ماننا پڑے گا نا۔ دیکھیں نا، پہلے ججز کیس میں لفظ کنسلٹیشن کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا، کانسٹیٹیوشن میں مٹا۔ دیکھیں نا، پھر تو اگر عدالت نے فیصلہ دے دیا، ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا تھوڑی ہے، یا ہمارا تو اسے کوئی تعلق نہیں، ہم تو ایک رائے آپ پوچھ رہے ہیں، ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جس وقت انہوں نے 63A میں اجمل میاں صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا، تو فیصلہ دے دیا تھا۔ ججز کیس میں دیکھیں نا، ایک کافی بہت ہی مطلب، چاہے ہم نے کسی کو دوسرے کو فالو کیا کسی ملک کے مثال، لیکن فیصلہ تو آیا تھا، ٹوٹل اختیارات ان کو لے لیے کہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ریسنٹ مثال جس میں جو ہے نا یہ معاملہ رک بھی گیا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ پر، تو دیکھیں جب وہ فیصلہ دے دیں گے تو دے دیں گے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس پر فیصلہ دیں گے، تو اس میں میرا یا کسی اور کا پھر جھگڑے کی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور شاید ہوگی، کیونکہ جیسے منٹو صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اداروں میں کوئی ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اس قسم کی اگر بات ہو، اور جیسے کہ آج احسن اقبال صاحب کا جو ہے انٹرویو بھی تھا، ابھی ایاز امیر صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ وہ فرمایا، میں کہتا ہوں کوئی ایسی اگلی سچویشن ہو جائے، اور جیسے کہ منٹو صاحب نے خود اشارہ کیا کہ کوئی طالع آزما، ہمیں کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تمام اداروں کو جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ مضبوط ہو، تاکہ ہم اس عذاب سے نکلیں اور وہ جو طالع آزما والے ہیں نا ان کا راستہ پرمنٹلی بلاک کریں۔ بہت شکریہ جسٹس طارق صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کرنے کا، اور منٹو صاحب آپ ہمارے ساتھ چلی کے گفتگو ہوئے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے آئینی ماہرین کی گفتگو سنی۔ یہ درست ہے کہ 1973 کے آئین کی دفعہ 239 کی ایک شق میں یہ تحریر ہے کہ دستور میں کسی ترمیم پر کسی عدالت میں کسی بنا پر چاہے جو کچھ ہو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اسی دفعہ کی اگلی شق مزید ظاہر کرتی ہے کہ ازالہ شک کے لیے بذریعہ ہذا قرار دیا جاتا ہے
کہ دستور کے حکام میں سے کسی میں ترمیم کرنے کے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے اختیار پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہی کچھ بھارتی آئین میں بھی درج ہے کہ آئین پر کسی بھی عدالت میں کسی بھی گراؤنڈ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے باوجود سوال اٹھے اور متعدد آئینی ترامیم بھارت میں منسوخ کی گئی۔ جدید آئینی جمہوریت میں کسی بھی آئین میں جوڈیشل ریویو کو خود آئین کی بنیادی دستاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا، مگر عدالتیں اس حق کو اپنے فیصلوں سے منواتی رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس صورتحال کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 239 کی جن شقوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ خود 1985 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنی، جس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ مارشل لا آرڈر کے ذریعے متعارف ہوئی اور پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا۔ یہ ایک آزاد ماحول میں سامنے آنے والی ترمیم نہیں تھی، اسے اجتماعی دانش کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سب کچھ کے محرک بھی جنرل ضیاء الحق تھے، جن کا نام تو آئین سے نکال دیا گیا مگر جن کی روح ان شقوں کے ذریعے اب بھی آئین کے اندر موجود ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@duniatv.tv۔ محمد طاہر کو اجازت، اللہ نگہبان۔